السلام علیکم، میں ہوں شکیل احمد۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے لوکل انوائرمنٹ کے اوپر یا کسٹم پی ایچ پی کی مدد سے پی ایچ پی مائی ایڈمن کو کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ زیمپ یا ویمپ آلریڈی انسٹال کر کے اپنی لوکل ڈیولپمنٹ مشین میں استعمال کر رہے ہیں تو پی ایچ پی مائی ایڈمن اس میں آلریڈی انکلوڈیڈ ہے، مگر کہیں آپ ایسی جگہ پہ کسی ایسے سرور پر ہیں، نارملی جو شیئرڈ ہوسٹنگ کے سرورز ہیں ان پر بھی پی ایچ پی مائی ایڈمن آلریڈی کنفیگرڈ ملتا ہے، مگر پھر بھی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پی ایچ پی مائی ایڈمن موجود نہیں ہوتا، تو وہاں پہ ہم پی ایچ پی مائی ایڈمن کو کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں۔ پی ایچ پی مائی ایڈمن بیسیکلی ایک ویب بیسڈ اپلیکیشن ہے، ویب بیسڈ ٹول کہہ لیں، سافٹ ویئر کہہ لیں، جس کی مدد سے ہم اپنی مائی ایس کیو ایل اور ماریا ڈی بی کی ڈیٹا بیسز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت جس فولڈر میں ہوں وہاں پہ میں چاہوں گا کہ میں اپنی پی ایچ پی مائی ایڈمن کو یہیں پہ انسٹال کروں۔ ہم نے میری ایک لاسٹ ویڈیو کے اندر سیکھا تھا کہ کمپوزر کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ میں کمپوزر کی مدد سے ہی یہ پی ایچ پی مائی ایڈمن بھی انسٹال کروں گا۔ اس کے لیے ہم لوگ packages.org ویب سائٹ ہے جہاں پہ کمپوزر کے سارے لائبریریز، سارے موڈیولز اویلیبل ہیں۔ یہاں پہ میں پی ایچ پی مائی ایڈمن سرچ کرتا ہوں۔ پی ایچ پی مائی ایڈمن کے ڈفرینٹ ٹولز کہہ لیں یا ڈفرینٹ ایڈ آنس کہہ لیں، یہ اویلیبل ہیں، مگر پی ایچ پی مائی ایڈمن اٹ سیلف یہ ہے پی ایچ پی مائی ایڈمن / پی ایچ پی مائی ایڈمن والا۔ اس کے اندر جائیں گے، آپ اس کے ڈسکرپشن میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ویب بیس انٹرفیس ہے مائی سیکول اور ماریا ڈی بی کے لیے۔ اس کی جو کمانڈ ہے یہ میں کاپی کرتا ہوں، واپس اسی فولڈر میں آتا ہوں جہاں میں اس کو انسٹال کرنا چاہتا ہوں، اس فولڈر کو کمانڈ پرومپٹ میں اوپن کرتا ہوں۔ آپ جسٹ CMD ٹائپ کریں، یہی پاتھ جس فولڈر کے اوپر آپ نے CMD ٹائپ کیا ہے وہ آپ کی کمانڈ پرومپٹ میں کھل جائے گا۔ یہاں پہ وہ کمانڈ پیسٹ کریں کمپوزر کی، اور تھوڑا سا انتظار ہمیں کرنا ہوگا کیونکہ یہ ڈاؤن لوڈ ہوگا انٹرنیٹ سے اور پھر اس کی انسٹالیشن شروع ہو جائے گی۔ جی، جب تک پی ایچ پی مائی ایڈمن انسٹال ہو رہا ہے، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ پی ایچ پی مائی ایڈمن کو انسٹال کرنے کے لیے دوسرا طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ گوگل پر سرچ کریں پی ایچ پی مائی ایڈمن، اور وہاں سے پی ایچ پی مائی ایڈمن کو ڈاؤن لوڈ کریں زپ فارمیٹ میں، اور اس کو ایکسٹریکٹ کر کے اس فولڈر میں رکھ دیں جہاں پہ آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں، رن کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈومین کے اندر، تو وہاں سے بھی آپ پی ایچ پی مائی ایڈمن کو چلا سکتے ہیں۔ مگر کمپوزر والا طریقہ بہتر ہے، یہ پوری اپلیکیشن بالکل تھوڑی سی کنفیگریشن ہے اینڈ میں جو آپ کو دینی پڑے گی، ادروائز یہ پوری اپلیکیشن یہاں پہ انسٹال کر دے گا۔ بس یہ کافی حد تک پی ایچ پی مائی ایڈمن کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فولڈر میں، جس فولڈر کے اوپر جا کے میں نے ایک کمانڈ لگائی تھی وہاں پہ آٹومیٹکلی ایک پی ایچ پی مائی ایڈمن کا فولڈر کریٹ ہو گیا۔ اس کے اندر اگر آپ آئیں گے تو یہ فائل ساری ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ آپ اس فولڈر کا نام بدل بھی سکتے ہیں، جب یہ مکمل ہو جائے انسٹالیشن تو آپ اس فولڈر کو ری نیم کر سکتے ہیں، جو بھی نام آپ رکھنا چاہیں۔ یہ بالکل بھی لازمی نہیں ہے کہ پی ایچ پی مائی ایڈمن ہی نام ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا، جب تک یہ انسٹالیشن ہوتی ہے میں اس پی ایچ پی مائی ایڈمن کو اپنا ایک لوکل ڈومین، اپنے کسٹم ڈومین پہ چلانا چاہوں گا، تو اتنی دیر میں اس ڈومین کا سرٹیفکیٹ انسٹال کر لیتا ہوں اسی جگہ پہ۔ CMD دوبارہ ٹائپ کروں، ایک اور کمانڈ پرومپٹ کھولوں کیونکہ وہ پہلے والا کمانڈ پرومپٹ مصروف ہے۔ یہیں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں MKcert، میں ڈومین لے لیتا ہوں PMA.local۔ PMA ایبریویشن ہے پی ایچ پی مائی ایڈمن کا، میں یہ ڈومین رکھ لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا دو مزید فائلز سرٹیفکیٹ کی یہاں پہ آ جائیں گی، PMA.local.pem اور PMA.local/key.pem-key۔ میں اس کو بند کر دیتا ہوں۔ ابھی تک ہماری انسٹالیشن مکمل نہیں ہوئی، اتنی دیر میں اس ڈومین کو زیمپ کے اوپر کنفیگر کرتا ہوں۔ Apache HTTP DSSL.config کھولتا ہوں۔ سب سے نیچے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ ڈومین کنفیگر کیا تھا code_with_shakil.pk۔ میں اسی کی کاپی لیتا ہوں، اسی کوڈ کی، یہاں پہ ڈومین اپنا PMA.local اور پی ایچ پی مائی ایڈمن کس لوکیشن پہ پڑا ہے اس فولڈر کا لوکیشن یہاں پہ ریپلیس کروں گا، یہاں پہ کوڈز پڑھیں، اور ایک یہاں پہ ریپلیس کروں گا۔
تیسرا کام مجھے یہاں پر اس کے سرٹیفکیٹ کی فائل کس لوکیشن پہ پڑی ہے، یہ اس کی مجھے مکمل پاتھ چاہیے. اس کو ڈریگ کر کے میں رن میں لے کے آؤں گا. یہ مکمل پاتھ آ گیا. کاپی کیا، نوٹ پیڈ میں جا کے اس کو ریپلیس کیا. نیچے والی فائل کو بھی ریپلیس کیا، صرف فرق ہے کہ اس میں ڈیش کی لگے گا. اس کو سیو کیا. بس میرا یہ ڈومین کنفیگر ہو گیا ہے. سیو کرنے کے بعد جی اتنی دیر میں میری پی ایچ پی مائی ایڈمن کی انسٹالیشن بھی مکمل ہو چکی ہے. سیو کرنے کے بعد مجھے ایک مرتبہ اپاچی کو سٹاپ کر کے اور دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہوگا. ابھی میں نے یہ ڈومین کنفیگر کر لیا ہے اپنی لوکل ہوسٹنگ میں، مگر یہ ڈومین ایگزسٹ نہیں کرتا. میں اس کو پنگ کروں گا PMA.local تو مجھے کوئی رسپانس نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیونکہ میں نے ونڈوز کی ہوسٹ فائل کے اندر اس کی انٹری نہیں ڈالی. تو مجھے وہی پاتھ جو ہم نے اپنی پہلی ایک ویڈیو میں کھولا تھا، ونڈوز سسٹم 32 ڈرائیورز ETC، اس کو اوپن کر کے یہ ہوسٹ کی فائل ہے، نوٹ پیڈ میں ایڈٹ کرنا ہے. نوٹ پیڈ کو میں رن ایز ایڈمنسٹریٹر کر کے اس میں اسی فائل کو، ہوسٹ کی فائل کو اسی لوکیشن میں اوپن کروں گا. یہ فائل اوپن ہو گئی. اگر آپ اسے رن ایز ایڈمنسٹریٹر نہیں چلائیں گے تو آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکیں گے. یہ میں کاپی کرتا ہوں. یہاں پہ آپ کو وہ IP رکھنا ہوتا ہے جس میں یہ ڈومین ڈیزالو ہو اور آگے ڈومین کا نام PMA.local. سیو کیا، اس کو بند کر دیا. دیٹس آل. اب میں دوبارہ پنگ اگر کرتا ہوں اسی ڈومین کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ریزالو ہو رہا ہے. ہمارا یہ ڈومین تیار ہے. میں اپنے براؤزر میں آتا ہوں، نئی ٹیب کھولتا ہوں، HTTPS کے ساتھ PMA.local میں اوپن کرتا ہوں. PMA.local. میری یہ ویب سائٹ اوپن ہو گئی، مگر اس کا سرٹیفکیٹ کام نہیں کر رہا. مجھے دیکھ لینے دیجیے. ہاں میں نے جی اسٹارٹ کر دیا. فائل کے نام میں تو کوئی، یہ تو ہمارا کام ہو گیا. PMA.local.pem PMA local ڈیش جی فائل. ایک دفعہ میں دوبارہ اس کو ریویو کرنا چاہوں گا. جی یہ معاف کیجئے، میں نے جب اس کا پاتھ دیا تو PMA کی فائل کے بجائے میں نے کوڈ وتھ شکیل کی فائل کا پاتھ دے دیا. مجھے اس کا پاتھ چاہیے. کٹ کیا. جی مجھے اس کو چینج کرنا. ڈیش کی. اب ٹھیک ہے. اب میں اس کو بند کرتا ہوں. سٹاپ کیا اور دوبارہ سے اپاچی کے سرور کو سٹارٹ کیا. اب دیکھیے گا ابھی اس وقت یہ ناٹ سیکیور کا میسج آ رہا ہے. یہ میرا سرٹیفکیٹ کام نہیں کر رہا تھا. اب میں ریفریش کرتا ہوں یا اس براؤزر کو ایک دفعہ بند کر کے دوبارہ اوپن کروں گا. https://PMA.local. جی اب یہ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اب یہاں پہ کوئی ایرر نہیں ہے. کنیکشن از سیکیور اور میرا یہ SSL کام کر رہا ہے. جی یہ میری PHPMyAdmin انسٹال ہو گئی. میں جو سرور اس وقت استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر میرے پاس ایڈمنسٹریٹر کا یوزر نیم روٹ ہے، مگر پاسورڈ کوئی نہیں. اور PHPMyAdmin کی ڈیفالٹ انسٹالیشن میں ود آؤٹ پاسورڈ جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی. یہ دیکھیں میں لاگ ان کرتا ہوں تو مجھے ایک ایرر ریسیو ہوگا کہ آپ ود آؤٹ پاسورڈ لاگ ان نہیں کر سکتے. تو مجھے تھوڑی سی کنفیگریشن، بالکل تھوڑی سی کنفیگریشن تبدیل کرنی پڑے گی. جہاں پہ PHPMyAdmin انسٹال کیا ہے وہاں پہ ایک فائل ہے config.sample.inc.php. ابھی یہ لاگ ان نہیں ہوا. جی میں اس فائل کو ری نیم کرتا ہوں. سیمپل بیچ میں سے ہٹا دیتا ہوں. اس کو نوٹ پیڈ میں اتنی دیر میں اوپن کر لیتا ہوں. ابھی میں کرتا کچھ نہیں. جی اتنی دیر میں یہ دیکھیے ایرر آ گیا. لاگ ان وداؤٹ اے پاسورڈ فوربڈن بائی کنفیگریشن سی الاؤ نو پاسورڈ. میں یہ جو الاؤ نو پاسورڈ ہے اس کو کاپی کر کے یہاں پہ سرچ کرتا ہوں کنفگ فائل میں. تو یہ سی الاؤ نو پاسورڈ جو ہے یہ فالس ہے. اس کو میں نے ٹرو کرنا ہے. سیو کیا. دیٹس آل.
اب میں دوبارہ سے لاگ ان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، روٹ لاگ ان۔ اگر آپ پاسورڈ کے تھرو کر رہے ہیں تو پھر اس چینجز کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اب اپنے پی ایچ پی مائی ایڈمن کے ٹول کے تھرو اپنی ڈیٹا بیس کی مینجمنٹ میں انٹر ہو جاؤں گا۔ وہاں بیٹھ کے میں نئی ڈیٹا بیس بنا سکتا ہوں، کسی ڈیٹا بیس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، ڈیٹا بیس کے اندر موجود نئے ٹیبلز بنا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں ایک سیمپل آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ نیو ڈیٹا بیس کا نام میں نے رکھا کوڈ ود شکیل، کریٹ۔ کیونکہ میں سپر ایڈمن ہوں اپنی اس ڈیٹا بیس کے لیے، میں اس کے اندر آ گیا۔ اس کے اندر نیا ٹیبل بنا دیتا ہوں، فرسٹ ٹیبل۔ فرسٹ ٹیبل کے اندر میں نے 2-3 کالمز آئی ڈی، اس کو میں آٹو انکریمنٹ انیبل کر کے اس کی ٹائپ انٹیجر، پرائمری کی اس کو بن گیا۔ دوسرا فرسٹ کالم انٹیجر ہی جانے دیں، دیٹس آل، سیو۔ میں نے 2 کالمز کے ساتھ ایک ٹیبل بنا دیا، سمپل سا۔ تو یہ میرا ڈیٹا بیس کا ٹیبل میں مینیج کر سکتا ہوں، اس کے اندر نئے ریکارڈز انسرٹ کر سکتا ہوں، کیوریز لگا سکتا ہوں، مکمل مینجمنٹ میرے پاس ہے۔ یہ میرا پی ایچ پی مائی ایڈمن کا ٹول تھا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں گا۔ جزاک اللہ، والسلام۔